کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع الصلاۃ اہل محبتی واعرفہم، کہ جو مجھ پر محبت سے درود بھیجتا ہے اس کا درود میں سنتا بھی ہوں اور اسے پہچانتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جو پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر محبت سے درود بھیجتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا درود خود سنتے ہیں اور اپنے اس غلام کو پہچانتے بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت فرمائے کہ انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری ذات پر انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ درود پاک بھیجیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس دنیا میں جب انسان رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ واسطہ پڑھتا ہے اور پھر ایک دوسرے کو نصیحت بھی کی جاتی ہے۔ نصیحت ہی ہے کہ جو انسان کو سنوار دیتی ہے، اور کچھ ایسی باتیں ہی جو ہیں کانوں میں پڑتی ہیں کہ جو انسان کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اور اگر نصیحت والدین کر رہے ہوں، اساتذہ کر رہے ہوں، پیر و مرشد کر رہے ہوں، تو اس سے ایک اچھا انداز یہ کہ یہ ہمارے بھلے کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری دنیا، ہماری آخرت کے بھلے کی بات ہو رہی ہے۔ جب دین کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق نصیحت کی جا رہی ہوگی، اور نصیحت میں جب اخلاص ہوگا، نصیحت میں جب اللہ پاک کی ذات کی معرفت کی بات ہوگی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی جب بات کی جا رہی ہوگی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کا جب ذہن دیا جا رہا ہو، تو مدنی چینل کے ناظرین، وہ نصیحت ہی کتنی مبارک نصیحت ہے۔ ایک نصیحت وہ کہ جو والدین کرتے ہیں، ایک نصیحت وہ جو اساتذہ کرتے ہیں، ایک نصیحت وہ جو دوست کرتے ہیں، بڑے بھائی کرتے ہیں، لیکن قربان جائیں وہ ان نصیحتوں پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے چشم و چراغ کرتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نصیحت فرماتے ہیں۔ امام حسن، امام حسین، سیدہ کائنات، امام زین العابدین، کئی بزرگان دین ہیں، اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ، ان کی نصیحتوں کے کیا کہنے۔ یقیناً ان ہستیوں کی نصیحتیں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ٹاپک ہوگا اہل بیت اطہار کی نصیحتیں۔ جی ہاں، کیا نصیحتیں انہوں نے ہمیں فرمائی ہیں، آج ہمیں پتہ چلے گا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ کیا نصیحتیں فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ہم نے آج سننا بھی ہے اور ان پیاری نصیحتوں پر عمل بھی کرنا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دیگر ائمہ اہل بیت اطہار، ہمارے اہل بیت اطہار کے جو چشم و چراغ ہیں، سبحان اللہ، انہوں نے کیا کیا نصیحتیں فرمائی ہیں، انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم نے یاد بھی رکھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین، سننا بھی ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور کوشش کر کے اس نیکی کی دعوت کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیاری نصیحتوں کو یاد کرنے کے بعد عمل کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ٹاپک ہمارا رہے گا اہل بیت اطہار کی نصیحتیں۔ انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ ہوگا، کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، قاری کاشان صاحب کو دعوت دیتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں قاری صاحب کو۔ انشاءاللہ قاری کاشان صاحب کے ساتھ انشاءاللہ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟
مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا۔ انشاءاللہ وقار بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں وقار بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں وقار بھائی آپ؟ ٹھیک ہیں، مرحبا مرحبا، اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاءاللہ۔ آصف بھائی آج فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ پاک کا کرم، الحمدللہ، تشریف کیے۔ انشاءاللہ آپ خالد بھائی کی بھی زیارت کچھ دیر میں کریں گے، عدنان چشتی صاحب کی زیارت بھی کریں گے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال بے شک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم احسان فرمایا کہ انہیں اپنا سب سے عظیم رسول عطا فرمایا۔ کیسا عظیم رسول عطا فرمایا کہ اپنی ولادت مبارکہ سے لے کر وصال مبارک تک اور اس کے بعد کے تمام زمانہ میں اپنی امت پر مسلسل رحمت و شفقت کے دریا بہا دیے۔ بلکہ ہمارا تو وجود بھی حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات اور اس میں بسنے والے بھی کسی کا وجود نہ ہوتا۔ پیدائش مبارک کے وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم امتیوں کو یاد فرمایا، شب معراج بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں یاد فرمایا، وصال کے بعد بھی قبر انور میں اتارتے ہوئے بھی دیکھا گیا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبھائے مبارکہ پر امت کی نجات اور بخشش کی دعائیں تھیں۔ آرام دہ راتوں میں جب سارا جہان محو استراحت ہوتا، وہ پیارے آقا محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا بستر مبارک چھوڑ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے، عمومی اور خصوصی دعائیں ہمارے حق میں ہی فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن سخت گرمی کے عالم میں شدید پیاس کے وقت رب قہار کی بارگاہ میں ہمارے لیے سر سجدہ میں رکھیں گے اور امت کی بخشش کی درخواست کریں گے اور کہیں گے کہ امتیوں کے نیک اعمال، امتیوں کے جو نیکیوں کے پلڑے ہیں یہ بھاری کر دیے جائیں۔ کہیں پل صراط سے سلامتی سے گزاریں گے، کہیں حوض کوثر سے سیراب کریں گے، کبھی جہنم میں گرے ہوئے امتیوں کو نکال رہے ہوں گے، کسی کے درجات بلند فرما رہے ہوں گے، خود روئیں گے ہمیں ہنسائیں گے، خود غمگین ہوں گے ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے امت کے گناہ دھوئیں گے اور دنیا میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، ایمان عطا فرمایا، خدا کا عرفان دیا اور ہزار ہا چیزیں جن کے ہم قابل بھی نہ تھے اپنے سایہ رحمت کے صدقے ہمیں عطا فرمائیں۔ الغرض حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات اس قدر کثیر در کثیر ہیں کہ انہیں شمار کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ
أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور قاری صاحب سے انشاءاللہ سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ جواب، ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 ایمان مجمل، نمبر 2 ایمان مفصل۔ ایمان کے بیان کی 2 قسمیں اور وہ یہ: نمبر 1 ایمان مجمل اور نمبر 2 ایمان مفصل۔ یہ آج کا سبق ہے۔ اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو ہم آگے بڑھائیں گے، کلام شامل کریں گے۔ کلام شامل کرنے سے پہلے انشاءاللہ پیارے پیارے 2 مبلغین کو ہم انشاءاللہ منچ پر آنے کی دعوت دیں گے۔ عدنان چشتی صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور خالد امیر مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ جی مرحبا کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، تشریف رکھیے۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے۔ وقار بھائی کافی دنوں بعد ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں جی۔ اللہ پاک انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے۔ وقار بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ صحیح ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کے سائے میں اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی رکھے۔ کون سا کلام؟ آج صحیح ہے، مطلب پہلے کچھ دن پہلے بیمار تھی، طبیعت کچھ ناساز تھی، اللہ رحمت کی نظر فرمائے۔ وقار بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ شاہ صاحب انشاءاللہ تعالیٰ کلام اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہ نبی کا گھرانہ، نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، گھرانہ اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا
اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اس میں حسنین ہے سیدہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، اور لب پہ ہے تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے میرے چمن کے، پھول مہکے میرے چمن کے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، نوازا ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، صدقے جاؤں میں ان کی عطا پر، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، دینے والے کچھ دیا ہے، نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، اور نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے،
ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤ، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ برا البرا ہے، خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، میرے آقا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والوں، ارے بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، بے سہارا مجھے تم نہ سمجھو، ساس میرے میرا پیشوا ہے، ساس میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے، ساس میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے میرا مصطفیٰ ہے، لاج رکھ لو گدائے کرم کی، لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو ہماری بھی جھولی، بھر دو ہماری بھی جھولی، کوئی یہ نہ کہے کملی والے، کوئی یہ نہ کہے پیارے آقا میرے آقا، کوئی یہ نہ کہے کملی والے، تیری محفل سے خالی گیا ہے، کوئی یہ نہ کہے کملی والے، تیری محفل سے خالی گیا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میری تربت پہ لکھنا نیازی،
پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، گھرانہ برارا البرا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور کیا بات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی، سبحان اللہ۔ اور آج انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے افراد کی نصیحتوں پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاپک ہمارا رہے گا اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی نصیحتیں، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ مزید بھی پروگرام آگے دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اہل بیت اطہار کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے۔ خالد بھائی کی طرف بڑھوں گا۔ خالد بھائی سب سے پہلے تو ارشاد فرمائیں، نصیحت یہ کیا ہے اور نصیحت کے تقاضے کیا ہیں؟ سبحان اللہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب العالمین جل وعلا کا دین سارا کا سارا ہی نصیحت ہے، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب اگر بیان کیا جائے تو اس کے مطلب میں کسی کو بھلائی اور خیرخواہی کے ارادے سے کوئی مشورہ دینا یا کوئی بات سمجھانا جی نصیحت کہلاتا ہے۔ پھر علماء کرام نے مختلف الفاظوں کے ساتھ اس کی تعبیرات کو بیان فرمایا ہے، اور یہاں تک بیان کیا گیا کہ نصیحت جو ہے عربی کا لفظ ہے، اور اس کی تسہیل کے لیے عربی میں کوئی لفظ مفرد نہیں ہے کہ کوئی ایک ورڈ ایسا کہا جائے کہ جس سے اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ اردو دان علماء کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ اردو میں لفظ نصیحت کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب بنے گا خیر خواہی۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث طیبہ میں بھی یہ بات موجود ہے، ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، سبحان اللہ۔ دین جو ہے یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ جی جب ہم کسی کو سمجھاتے ہیں، بلاتے ہیں، اور اس کو کسی بھلائی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، کسی برائی سے روک رہے ہوتے ہیں، تو اس کے پیچھے مختلف ریزنز ہوتے ہیں۔ ہر بندہ جو کسی سے مخاطب ہے وہ اپنی ویلیو، اپنی ورث اور سامنے والے کی حیثیت دونوں کو سامنے رکھ کر، جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، جی وہ سیٹھ ہے جو اپنے نوکر کو نصیحت کرتا ہے، جی اس نصیحت کا تعلق الگ ہوگا۔ صحیح۔ ایک وہ شخص ہے جو اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، اس کا تعلق الگ ہوگا۔ ایک بھائی ہے، وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرتا ہے، اس کا سلسلہ جو ہے وہ منفرد ہوگا، لیکن نصیحت کا جو مفہوم پایا جائے گا جی یا جس سمجھانے کو صحیح طور پر نصیحت کہا جائے جی وہ یہ ہوگا کہ کسی کی خیر خواہی کے ارادے سے جی اسے کسی اچھے کام کی طرف بلا لیا جائے، زبردست۔ یا اس کی بھلائی کا ارادہ دل میں رکھتے ہوئے اسے کسی برے کام سے روک دیا جائے۔ جی اس کی بھلائی جب تک مقصود نہیں ہوگی جی اور سمجھانے والے کے دل میں نہیں ہوگی تو اس سمجھانے کو نصیحت نہیں کہا جا سکتا۔ اب نصیحت کے تقاضے کیا ہیں؟ جی اس کے حوالے سے علماء کرام نے بڑے تفصیلی کلام فرمایا ہے، اور قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سبحان کہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، اپنے رب کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ جی پھر موعظہ حسنہ کسے کہا جاتا ہے؟ جی اچھی نصیحت کسے کہا جائے گا؟ جی تو اچھی نصیحت یہی ہے کہ جس میں جدال نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، نزاع کی کیفیت نہ ہو، اور صرف سمجھانا پایا جائے۔ جب سمجھانا پایا جاتا ہے اور لوگوں سے بلا وجہ الجھنا نہیں ہوتا تو وہ سمجھانا جو ہے وہ اثر انداز بھی ہوتا ہے۔
समझाने वाले के भी कुछ तकाजे हैं कि वो किन बातों को पेश नज़र रखकर सामने वाले को नसीहत करे। इसी तरह जिसको नसीहत की जा रही है उसके लिए भी बहुत सारी बातें मैटर करती हैं कि वो समझाने वाले को भी अपना खैर खा ही समझे। आज के ज़माने में हम मुख्तलिफ चीज़ों को देख रहे हैं कि लोगों का नसीहत का, खैर खाही का जो जज्बा है वो ख़त्म होता जा रहा है जी। बसा औकात समझाने वाला बड़ी लजाजत के साथ, बड़ी मेहरबानी और बड़ी नरमी के साथ और जो रिक्वायरमेंट्स हैं जी उन्हें फुलफिल करते हुए किसी को समझा रहा होता है, जी लेकिन समझने वाला जो है वो समझने के मूड पर ही नहीं होता। जी वो कहता है जनाब आपकी बातों से कोई फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। ये बातें किताबी बातें हैं, जी इनको किताब में रहने दो। अमली जिंदगी जो है वो अलग ही कोई शय है, उसमें हमें किताब से कोई फायदा नहीं होगा। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने बंदा मोमिन की अमली जिंदगी को सुधारने के लिए तो किताब नाजिल फरमाई है। वाह, जब बंदा किताब को ही दूर कर देगा, कहेगा ये किताबी बात है, इसको मैं अपनी जिंदगी में नहीं आने दूंगा, जी। तो वो बदअमली की जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह बेसुकूनी की जिंदगी गुजारेगा। और कुरान की नसीहतों से मतलब एक मैं आप किसी को समझाएं, एक इंसान बतौर इंसान किसी को समझाए, ये अलग बात है। कुरान में तो वो नसीहतें हैं जो परवरदिगार आलम ने अपनी मखलूक को फरमाई हैं, क्या बात है, कि उन बातों को लेकर या उन बातों पर बंदा अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर बना ले। लेकिन बंदे ने पहले ही दिमाग ये बना रखा है कि मैं किताबी बातों के पीछे तो नहीं चलूंगा जी। तो फिर इसके लिए हिदायत का दरवाजा कैसे खुलेगा, अल्लाह इसको इसकी जिंदगी में नसीहत हासिल कैसे होगी। तो सबसे पहले तो जो भी हमारे नाजरीन है वो अपने आप को इस मोड पर ले आए बिल्कुल कि हमने जो जिंदगी गुजारनी है जी। वो नसीहत को कबूल करते हुए गुजारनी है। जबरदस्त। मुझमें खताएं भी हैं, मुझमें गलतियां भी हैं, बुराइयां भी हैं जी, और उन सब की वो सब जो दूर होंगी और उन सब की जो तलाफी होगी ना वो नसीहतों को सुनने के बाद ही होगी। जब मैं कोई अच्छा कलाम सुनूंगा तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी जात में ये बुराई मौजूद थी, इस कलाम की अच्छाई की तरह मैंने अपनी जिंदगी को भी अच्छा करना है। सारे ही नसीहतें करने लग पड़ते हैं ना, करें क्या, ये भी नसीहत कर रहा है, ये भी नसीहत कर रहा है, वो भी नसीहत कर रहा है, बस मैं तो फंस गया भाई छोड़ दो मेरी जान, यूं फिर आगे जवाब आ रहा होता है बस कर दो, ये भी नसीहत कर रहा है, ये तो नसीहत करे कौन, सारे ही नसीहत करेंगे, नसीहत का अंदाज क्या होगा, क्या किया जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहादीस से तो हमें ये समझ आता है कि भाई भाई को नसीहत करे। वाह। और इरशाद फरमाया गया है इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, वाह, मुसलमान तो हैं ही भाई भाई। क्या तो जो नसीहत करे ना उसकी नसीहत को सुन ले, ये ना करे कि तुम कौन होते हो नसीहत करने वाले। जब यही परखने वाला बन जाएगा, यही मीजान लेकर जज बन जाएगा और यही सबके फैसले करता रहेगा, तो सबसे पहले तो ये अपने आप को नसीहत के दायरे से ही बाहर कर लेगा। अल्लाह अकबर। मैं तो आपको तोलूंगा पहले जनाब, आप हैं भी नसीहत करने के काबिल के नहीं। जब मैं आप ही को तोल रहा हूं तो आपकी लाख अच्छी नसीहत भी मेरे किसी काम की नहीं हो पाएगी। इसी जगह पर दूसरे वो जो अफराद जो नसीहत करने वाला है उसके लिए भी कोई तकाजा होगा कि वो किन उसूलों को सामने रखे, किन कवानीन को सामने रखकर वो नसीहत करेगा। जी मैंने अर्ज किया जैसे इब्तिदा में भी कि नसीहत करने वाले के लिए भी जी उसके हुकूक हैं, उसकी बाउंड्रीज हैं जी, और ऐसे ही जिसको नसीहत की जा रही है उसके लिए भी ये बाउंड्रीज मौजूद है जी। जो नसीहत करने वाला है वो जरा वक्त का भी तयन कर ले। हर वक्त का टोकते रहना ये बंदे की तबीयत में जिद पैदा कर देता है, उसके मिजाज को खराब कर देता है। कभी कभार ना यहाँ वालिदैन के लिए भी एक बड़ा प्यारा सबक है जो आप इरशाद फरमा रहे हैं। कभी कभार ना बंदे को ये नहीं कहना होता कि आओ यहाँ बैठो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ जी, सिर्फ उससे बात करनी होती है, वो समझ जाता है। क्या बात है। जब हर वक्त आप एक समझाने से पहले झंडा बुलंद करेंगे, उस पर नसीहत लिखा होगा, उसके बाद उसे नीचे करेंगे, फिर बोलना शुरू करेंगे, तो अगला ये समझेगा कि आप अपनी बड़ाई चाह रहे हैं जी, मुझे समझाना नहीं चाह रहे। अल्लाह अकबर। जिसको नसीहत करना चाह रहे हैं ना, सबसे पहले उसे ये एहसास दिला दें कि हमारे दिल में आपसे मोहब्बत है, हम आपकी भलाई चाहते हैं। जब अगले के जहन में ये बात आ जाएगी कि ये बंदा जो है वो मेरी भलाई चाहने वाला है, मेरा बुरा नहीं चाहेगा, ये मुझे फंसवाएगा नहीं, ये मुझे उलझाएगा नहीं, ये मुझे गलत काम का मशवरा नहीं देगा, ये मुझसे मोहब्बत करने वाला है, जब सामने वाले के दिल में ये बात आ गई ना तो फिर वो मेरी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन जब उसके दिल में ये है कि यार ये ना मुझे चार लोगों के सामने इसलिए लेकर बैठता है ताकि
4 لوگ یہ سمجھے کہ یہ اتنے بڑے آدمی کو بھی ماں بدولت نصیحت کرتے ہیں، اللہ اکبر. تو پھر جناب نصیحت کی ابتدا ہی خراب ہے. جی یہاں خیر خواہی کا جو ارادہ جی نصیحت کرنے والے کے دل میں موجود ہونا نصیحت کی اولین شرط ہے، جی وہی مفقود ہے. تو یہ نصیحت بنے گی بھی نہیں. اس اللہ کا کما حقو جو فائدہ ہونا چاہیے تھا اس فائدے سے یہ نصیحت کرنے والا بھی محروم رہے گا، جی. جس کو نصیحت کی جا رہی ہے وہ بھی محروم رہے گا. ٹاپک میں ہم اہل بیت اطہار کی نصیحتوں پر گفتگو کریں گے. مدنی چینل کے ناظرین، میں چاہوں گا عدنان بھائی ارشاد فرمائیں کہ اہل بیت اطہار میں کون کون آتے ہیں؟ بعض اوقات یہ یوں ہی ذہن میں آتا ہے کہ صرف حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یا چند ایک افراد کو کہا جاتا ہے بھائی یہی اہل بیت اطہار ہیں. کیا اور بھی افراد اہل بیت اطہار میں شامل ہیں تو کون سے افراد ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل بیت اطہار کا جو حلقہ ہے وہ بڑا وسیع ہے. کیا بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2-4 افراد جو ہیں وہ اہل بیت ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے اور سارے کا سارا بڑی عظمت والا ہے. کیا بات ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث مبارکہ میں فرمایا اور جو قرآن مجید کی آیات میں حضور کے اہل بیت اطہار کی عظمت و رفعت کو اللہ کریم نے بیان فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کریمہ اور اس کی تفسیر میں تقریباً سبھی مفسرین کرام نے لکھا، چونکہ سیاق اور سباق کو دیکھا جائے آیت کریمہ کے اگلا حصہ اور اس کے پیچھے جو بعد والی آیات ہیں اور آگے والی آیات ہیں اور خود یہ جس آیت کریمہ کا حصہ اور جز ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی جو گھر والیاں امہات المومنین مومنوں کی مائیں جو ہیں یہ ان کی عظمت و رفعت کا بیان ہے. اور اس دوران اللہ تبارک و تعالی اسی کے درمیان ارشاد فرماتا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ آیت کریمہ اس کا جو سیاق سباق اس سے بھی اور الفاظ سے بھی صاف ظاہر ہے کہ یہ بات نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلے اولین جو مصداق ہیں اہل بیت اطہار کا وہ نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی طرف جب ہم نظر کرتے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعض افراد وہ مشہور حدیث جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے، قصہ یا قصہ چادر والی جو حدیث پاک ہے جس میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار نہیں کئی بار سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی راویہ ہیں اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی راویہ ہیں، جو بتاتا ہے ان کا دونوں کا روایت کرنا کہ یہ الگ الگ جو ہے وہ معاملہ 2 بار یا اس سے زیادہ بار ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چادر مبارک کو اوڑھا، پھر حضرت امام حسن آئے، حضور نے ان کو ایک طرف بٹھایا اپنے زانوں پر، پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں ان کے بچپن کا واقعہ ہے. پھر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے چادر مبارک کے اندر لیا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کو لیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر فرمایا کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور انہیں خوب طاہر اور پاک اور ستھرا کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے حدیث پاک میں ان افراد کو شامل کر کے بتا دیا وہ جو قرآن مجید کی آیت مقدسہ ہے ازواج مطہرات کا اہل بیت اطہار میں سے ہونا، وہ تو اس سے ثابت ہے. حدیث پاک میں حضور نے مزید اضافہ کر دیا اس میں کہ یہ افراد بھی اہل بیت اطہار میں شامل ہیں، ازواج پاک بھی ہیں اور یہ افراد بھی ہیں. اور پھر بعض افراد وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی خدمات کے صلے میں ان کی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام مرتبہ شرف کی وجہ سے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں اپنے اہل بیت اطہار میں شامل فرمایا. جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نہ نسبی تعلق ہے نہ اور کوئی معاملہ ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. یہ تشریفی شرف کے طور پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان کی عظمت و رفعت میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ارشاد فرمایا سلمان میرے اہل بیت اطہار میں سے ہے، اہل بیت میں سے. اسی طرح بعض دیگر اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق بھی نبی پاک علیہ السلام کا اس طرح کا فرمان ملتا ہے کہ یہ میرے اہل بیت میں سے ہے. تو یہ اہل بیت تشریفی طور پر شرف میں اضافہ کرنے کے لیے ان کی عظمت و رفعت میں مزید بلندی عطا کرنے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا. اچھا یہاں پر جی آپ بات مکمل فرمائیں. جی فرمائیے. اچھا یہاں پر ایک سوال یوں بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ اہل بیت تو وہ ہوگا نا کہ جو اولاد ہے
تو اولاد میں چلے حضرت امام حسن امام حسین، اب جن کی وضاحت آپ مزید فرما رہے ہیں، تو یہ کیسے داخل ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس پر جو ہے میں حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو لفظ ہے نا اہل بیت، جی اگر یہ کسی سے بھی پوچھے نا، اور ہمارے عرف کے اندر بھی عام طور پر بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بالکل، اور یہ ایسا معنی ہے اتنا معروف ہے کہ ہر بندے کو پتہ ہے اس کا. جی. تو اہل بیت وہ یہ ہمارے ہاں عرف میں اردو میں بولا جاتا ہے گھر والی، جی. اور عربی زبان میں اہل بیت ان کو کہا جاتا ہے گھر والے. گھر والوں کے اندر اگر بیوی شامل نہیں تو اور کون شامل ہے؟ سب سے پہلے گھر والی وہ حقیقی طور پہ گھر والی ہے، پھر جو بیوی بچے ہوتے ہیں آل اولاد جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی اہل بیت میں ہی داخل ہوتے ہیں. اور یہ یعنی اگر عقل بندے کی سلامت ہو نا تو بعض چیزیں وہ ہیں جو بندے کو عقل صحیح جن تک رہنمائی کرتی ہے. قرآن و حدیث تو کر ہی رہے ہیں لیکن عقل صحیح بھی اس پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں ایک دلیل ہوا کرتی ہے کہ واقعی یہ بات اسی طرح ہے. حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں اہل بیت کے معنی ہے گھر والے. اہل بیت رسول چند معنی میں آتا ہے. نمبر 1 جن پر زکوٰۃ لینا حرام ہے. اس اعتبار سے اہل بیت کون کون سے ہیں اس میں مزید وسعت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہیں بنی ہاشم، اور اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد پاک، حضرت جعفر طیار کی اولاد پاک، حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہم ان سب کی ان کی اولاد پاک، اور حارث کی اولاد. یہ زکوٰۃ کے اعتبار سے کہ ان لوگوں کا زکوٰۃ لینا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ اس اعتبار سے اہل بیت ہیں. دوسرا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونے والے یعنی اولاد پاک نبی پاک علیہ السلام کی، وہ شہزادے شہزادیاں نبی پاک علیہ السلام کے وہ بھی اہل بیت ہیں. اسی طرح حضور کے گھر میں رہنے والے جیسے ازواج پاک نبی پاک، یہ حقیقی معنی ہو گیا اس کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے والے افراد جیسے میں نے پہلے عرض کیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سب کے سب افراد وہ ہیں جو مختلف معنی میں اہل بیت کا جو لفظ ہے وہ ان کو شامل ہے. خلاصے کے طور پر مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں بیت 3 قسم کے ہیں. نمبر 1 بیت نسب، بیت نسب. دوسرا ہے بیت سکن جہاں رہتا ہے بندہ، سکونت سے ہے یہ. اور دوسرا ہے بیت ولادت جس گھر میں ولادت ہوئی ہے. اس لیے اہل بھی 3 قسم کے ہیں. تو بعض وہ جو اہل بیت نسب ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کی اولاد ہے، اور اہل بیت سکن جو سکونت سے ہے، حضور کے گھر میں رہنے والے حضور کے ازواج پاک ہیں. اور اسی طرح نسب میں یہ افراد جو میں نے پہلے عرض کیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں کون کون شامل ہیں ہم نے یہ آج سنا ہے. بہت ساروں کے لیے شاید یہ تو ایک نئی بات ہوگی کہ اچھا یہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے. الحمدللہ علماء کرام نے اس کی وضاحت فرمائی ہوئی ہے، بیان ملتا ہے. ہمارا اعتقاد، ہمارا یقین ہے ہمیں اپنے علماء اہل سنت کو ہی فالو کرنا ہے. جو ہماری مستند کتب ہیں ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے انشاءاللہ. جو ہماری رہنمائی علماء اہل سنت کریں گے انشاءاللہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے اپنے عقائد، اپنے نظریات کا بھی ہم نے تحفظ کرنا ہے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک اہل بیت اطہار کی نصیحتیں ہیں. چونکہ اہل بیت کو بھی سمجھنا ہمارے لیے ضروری تھا، نصیحت کیا ہے اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. اب آتے ہیں اہل بیت اطہار کی نصیحتوں کی طرف. میں چاہوں گا آصف بھائی ہمارے ساتھ ہیں. آصف بھائی، مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ، انہوں نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں کچھ نصیحتیں بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یہ امیر المومنین بھی ہیں، خلیفہ چہارم بھی ہیں، داماد رسول بھی ہیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم و حکمت کے خزانے ہیں. آپ کے فرامین جو ہیں یہ بہت ہی کمال کے ہیں. اس میں انسانوں کے لیے رہنمائی بھی ہے، تقوی، ایمان، حسن اخلاق، ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے. تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ایسے زبردست فرامین ہیں، ایسی زبردست نصیحتیں ہیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اس پر عمل کر لیں تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بنے. ایسے زبردست فرامین ہیں. تو لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین وہ کون سے فرامین ہیں؟
آپ اشارت تو فرمائیں. سبحان تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارت فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ کی یہ چند نصیحتیں ہیں, جی. ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. نمبر 1, مولا علی مشکل کشا نے یہ نصیحت فرمائی کہ تو کبھی بھی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بد کلامی نہ کر, اس کے کلام کو بدگمانی میں شمار نہ کر, ہمیشہ اس میں اچھا پہلو ہی تلاش کر, تو تجھے بھی اپنے بھائی کی طرف سے ضرور اچھی بات پہنچے گی, تجھے اس کے کلام میں کوئی اچھا پہلو نظر آئے گا. اگر ہر کلام میں ہر بات میں ہم خامی نکالیں گے, تو میں پڑھیں گے, تو ظاہری بات ہے ہمیں برائی کی طرف ذہن جائے گا, ہمارا نیگیٹو سوچ اس طرف منتقل ہوگی. اسی طرح دوسری نصیحت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ تو اپنے مسلمان بھائی کی پسند کا خیال کر, کیا بات ہے, اور اس کے ساتھ بھلائی کر, تو انشاءاللہ ضرور تجھے بھی اس کی طرف سے بھلائی پہنچے گی اور تیری پسندیدہ چیز ہی تجھے ملے گی. واہ واہ, بڑی زبردست نصیحت فرمائی. اسی طرح مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے تیسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ اگر تیرے سامنے دو کام ہوں, اگر تیرے سامنے دو کام ہوں, تو ہمیشہ ہرگز اس کلام کی طرف نہ جانا, اس کام کی طرف نہ جانا جس میں تیرے نفس کی پیروی ہو, کیونکہ نفس کی پیروی کرنے میں سراسر ہلاکت بھی ہے اور بربادی بھی ہے. اور چوتھی نصیحت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے بڑی پیاری فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی خواہش, اس کی ضروریات, اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں, تو فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو, تو اللہ عز و جل تم پر مہربان ہو جائے گا, لطف و کرم کے ایسے دروازے کھولے گا کہ تمہاری ساری خواہشیں, حاجتیں, ضرورتیں پوری فرما دے گا. سبحان اللہ, سبحان. اور مزید فرمایا کہ اگر بندہ اللہ رب العزت سے دو باتیں مانگتا ہے, یعنی کسی دو چیزوں کے بارے میں سوال فرماتا ہے, تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اسے وہ چیز عطا فرماتا ہے جس میں اس کا فائدہ ہوتا ہے, اور اس چیز سے روک لیتا ہے جس میں اس کا کوئی نقصان ہوتا ہے. واہ. تو مولا علی مشکل یعنی کشا دعا کریں اور دعا سے پہلے درود پاک پڑھیں. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اور کمال ہے. سبحان اللہ. مولا علی تو ویسے ہی باب العلم ہے ماشاءاللہ, ایسی زبردست نصیحتیں فرمائی. ایک آپ کی نصیحت بڑی پیاری ہے, آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے تیرا تعلق نہ ہو, جس بات سے تیرا تعلق نہ ہو, خام خواہ اس کے بارے میں سوال نہ کر. واہ. یعنی جس کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, بلا وجہ اس کی ٹو میں پڑھنا, اس کے پیچھے پڑھنا, اس کے بارے میں سوال ہی نہ کر. واہ واہ. یہ بڑا زبردست فرمان ہے. اسی طرح ایک اور فرمان حضرت مولا علی مشکل کشا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی عزت, وقار, احترام یہ باقی رہے, تو فرمایا کہ اسے چاہیے کہ وہ ریاکاری نہ کرے. اللہ اکبر. بالکل سادہ زندگی گزارے, ریاکاری نہ کرے, علماء سازی نہ کرے. اور اسی طرح مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک بڑی پیاری نصیحت اور فرمائی. آپ نے فرمایا کہ صحت کو, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو, اور فرصت کے لمحات سے خوب فائدہ اٹھاؤ, ورنہ ہمیشہ پریشانی اور غم کا سامنا کرنا پڑے گا. تو لہذا جب تک صحت ہے ہمیں چاہیے کہ نیکیوں بھری زندگی گزاریں, عبادت کریں اور اچھے اخلاق اپنائیں, برائیوں سے بچیں, گناہوں سے بچیں, کیونکہ ورنہ اگر صحت باقی نہیں رہے گی تو بیماری میں ان چیزوں کی حسرت ہوگی کہ کاش جوانی میں ہم صحت کی حالت میں ہم روزے رکھ لیتے, نمازیں پڑھ لیتے, عبادت کر لیتے. اور آخری نصیحت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمائی کہ اگر کسی چیز کے بارے میں تیرے دل میں کھٹکا محسوس ہو, تو فرمایا اس چیز کو چھوڑ دو, اس کے پیچھے نہ پڑو, کیونکہ اس کو چھوڑ دینے میں ہی تیرے لیے عافیت اور بھلائی ہے اور سلامتی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. ماشاءاللہ یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی چند نصیحتیں تھیں. اس کے علاوہ اور بھی مختلف کتب میں بہت ساری نصیحتیں موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ مولا علی مشکل کشا کے ان فرامین پر اگر ہم عمل کریں گے تو یہ ہماری دین اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ ذریعہ نجات بنیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یقیناً مدنی چینل کے ناظرین, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ, سبحان اللہ. ان کی نصیحتیں کتنی پیاری پیاری نصیحتیں ہیں. چند ایک نصیحتیں ہمارے آصف بھائی نے بیان فرمائی ہیں, بڑے پیارے انداز میں ماشاءاللہ انہوں نے بیان فرمائی ہیں. تو بڑی پیاری نصیحتیں ہیں, اور سبحان اللہ, اللہ کرے کہ ان نصیحتوں پر ہم عمل کرنے والے جائیں. ایک اور بڑی پیاری نصیحت ہے, آپ فرماتے ہیں استقامت ہے نا, استقامت یہ آدھی کامیابی ہے. استقامت آدھی کامیابی ہے. فرمایا کہ جیسے غم آدھا بڑھاپا ہے,
اللہ اکبر. استقامت کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا ہے آپ نے نا, استقامت کے ساتھ لگے رہیں, ڈٹ جائیں اس پر, لیکن پہلے اپنی سمت کا تعین کر لیں کہ صحیح سمت میں ہو, جو کام کر رہے ہیں صحیح ہے, پھر استقامت کے ساتھ کریں, اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں. اور پھر غم کے بارے میں فرمایا کہ جیسے غم جو ہے نا آدھا بڑھاپا ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. اور بڑی پیاری پیاری نصیحت ہے, ان نصیحتوں کو ہم یاد رکھیں. یہ جو بیان ہو رہا ہے مدنی چینل کے ناظرین, یہ کیا مقصد کیا ہے؟ اہل بیت اطہار, یقیناً ہر مسلمان وللہ الحمد صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے, ہر مسلمان اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا ہے, اہل بیت اطہار کے ہر چشم و چراغ سے محبت کرنے والا ہے, اولیاء کرام سے مسلمان محبت کرتے ہیں وللہ الحمد, دین اسلام, علماء, اولیاء وللہ الحمد محبت کرنے والا, ایک مسلمان محبت کرنے والا ہوتا ہے. اور پھر محبت کا تقاضا ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ آپ جن سے محبت کرتے ہیں آپ ان کو پڑھیں, ان کی سیرت کا مطالعہ کریں. جب آپ کے سامنے کوئی چیزیں آئی ہیں, آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ میرے بڑوں نے کہا, میرے بزرگوں نے کہا, میرے اسلاف نے کہا, یہ انہوں نے کہا کہ جس سے مجھے پیار ہے, یہ انہوں نے کہا ہے جس سے مجھے محبت ہے. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس کو محبت نہیں ہے؟ ہر مسلمان وللہ الحمد محبت کرتا ہے. میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں, ہر مسلمان اللہ کے فضل سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے. اب محبت کا تقاضا ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین جو ہم تک پہنچ رہے ہیں ہم انہیں لیں, ان پر عمل کریں. ہم پڑھیں تو صحیح نا ہمارے بزرگوں نے کیا کہا ہے. جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب دیکھیں کہ اپنی زندگی کو گزارنا ہے, اور کامیاب زندگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب گزر جائے, انشاءاللہ ہم اپنے بڑوں کو پڑھیں, اپنے بزرگوں کو پڑھیں اور عمل کرنے کی طرف آئیں. ایک پڑھنا ہے, ایک سننا ہے کہ سنا, کہا جاتا نا ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا, لیکن یہ ہے کہ ہم نے سنا ہے دل میں بٹھائیں, اس پر عمل کریں. اگر چاہتے ہیں کہ ہم دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم عمل کی طرف جب آئیں گے تو اللہ نے چاہا دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہمارا مقدر ہوں گی. آپ کچھ مزید فرما رہے تھے. شعب الایمان للبہقی میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی 5 ایسی زبردست نصیحتیں منقول ہیں, میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی ناظرین کو سنائیں. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ میری 5 باتیں ہمیشہ یاد رکھو. فرمایا یہ ایسی نادر و نایاب باتیں ہیں کہ اگر تم اونٹ پر سوار ہو کر بھی اسے تلاش کرنے لگو گے تو فرمایا کہ تمہارے اونٹ تھک جائیں گے, لیکن تم یہ نصیحتیں اور یہ باتیں تلاش نہیں کر پاؤ گے. فرمایا نمبر 1 پہلی نصیحت یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے, جی, ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے, رب کی باتوں میں گڑاتا رہے. اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ بندہ صرف اور صرف اللہ عز و جل کا محتاج رہے, اللہ عز و جل سے مدد مانگتا رہے. اللہ عز و جل کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگے, نہ کسی سے امید لگائے, اپنی امیدیں ساری کی ساری اللہ رب العزت کی ذات سے وابستہ کر لیں. اور حضرت مولا علی مشکل کشا نے تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ جاہل علم کا سوال کرنے میں کبھی بھی نہ شرمائے. اگر اسے بات نہیں آتی تو شرمائے نہیں, بلا جھجک وہ پوچھ لے. اسی طرح عالم کے لیے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عالم کو سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور اس کو اس مسئلے کا اس وقت جواب معلوم نہ ہو تو فرمایا بغیر جھجکے, بغیر شرم محسوس کیے, صاف انکار کرتے ہوئے, لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے یہ لفظ بول دے واللہ عالم, یعنی اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اور آخری نصیحت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ فرمائی کہ فرمایا کہ ایمان میں صبر کی وہی حیثیت ہے جو جسم میں سر کی ہے. واہ واہ. اور فرمایا کہ اس کا ایمان ہی کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. جو مومن ہے اس کو چاہیے کہ وہ صبر سے چلے, صبر کا دامن تھامے رکھے اور ہر معاملے میں بے صبری نہ کرے. کیا بات ہے. اللہ پاک ہمیں ان نصیحتوں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید اہل بیت اطہار کے جو چشم و چراغ ہیں ان کی نصیحتیں بھی سنتے ہیں. میں چاہوں گا خالد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نصیحتیں آپ کچھ بیان فرمائیں. شاہ صاحب بالکل میں عرض کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں سوچ رہا ہوں کہ ایک بات اور کہوں. جیسے آپ نے کہا کہ جو جن سے ہم محبت کرتے ہیں, جو ہماری آئیڈیل شخصیات ہیں, مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہو گئے, کیونکہ آج خاندان اہل بیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ورنہ نبی کریم علیہ السلام کے جتنے صحابہ ہیں وہ ہمارے سبھی آئیڈیل ہیں. حضور کے جو اہل بیت کے جتنے افراد ہیں وہ سب ایسے ہیں کہ ان پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں تو بھی ہماری طرف سے کمی ہی رہ جائے گی, ان کا حق ادا نہیں ہو پائے گا. لیکن ان کو پڑھنا جیسے آپ فرما رہے تھے یہ بہت ضروری ہے, ان کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر ان سے محبت کا تقاضا بھی یہ ہے
کہ ان کی باتوں کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، ان کی نصیحتوں پر عمل کیا جائے. لیکن آج کل ایک بات دیکھنے میں آ رہی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، اچھا ان نفوس قدسیہ کی جو نصیحتیں ہیں ہم ان کو سنتے ہیں نا، تو وہ سننے کے بعد اس کے کسی پہلو سے اس میں کمزوری بیان نہیں کی جا سکتی. جی لیکن بعض لوگ اپنے نفس کی خواہش کو مولا علی کا فرمان کہہ کر اسے ایسے وائرل کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ واضح کمزور بات ہوتی ہے. جی لیکن کیونکہ ان کو کسی وقت میں سمجھ میں آ گئی، کسی نے دنیا کی محبت میں دھوکہ دے دیا، کسی کا محبوب اس سے دھوکہ کر گیا، تو وہ جناب والا سارا مقدمہ ایسا ترتیب دے گا کہ جیسے مولا علی نے اس کو اسی مسئلے پر سمجھانے کے لیے بٹھایا تھا اور اس کی خصوصی نشست ہوئی ہے. جتنی نصیحتیں اس بندے کے پاس اس موضوع پر مولا علی کی نکل آئیں گی وہ کسی کے پاس نہیں نکلیں گی. تو بندہ دیکھ لے کہ بزرگوں کا وہ نام لے رہا ہے تو کس لیے لے رہا ہے. وہ صرف بزرگوں کا نام بھی اگر اپنی نفس کی پیروی میں لے رہا ہے یا اپنی دنیا کے مضمون مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لے رہا ہے تو یہ بندہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا. بالآخر اس کا بھید کھل جائے گا کہ یہ بات جو تھی وہ ایسی پختہ اور ایسی وزنی نہیں تھی کہ جس پر عمل کیا جا سکے، جو لائق ہو اور جس بات پر عمل کر کے بندہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے. بہرحال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کے حوالے سے آپ نے جی کہا کہ گفتگو کی جائے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھی بات کہو فائدہ ہوگا اور بری بات کہنے سے خاموش رہو، اس سے بھی بھلائی نصیب ہوگی. کیا بات ہے، یہ فائدہ. کم گوئی نا جی صوفیہ کرام کے یہاں اتنا زبردست اس کا پریکٹیکل رہا ہے. جی آپ جس صوفی کی شخصیت کو اٹھا کر پڑھ لیں، جی یعنی ابتدا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہوتی ہے. جی نبی کریم علیہ السلام سے ہی یہ درس جاری ہے واہ کہ بندہ کم بولے، اچھی بات کہے اور یا خاموش رہے. ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَكُنْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، واہ اگر کہنا ہے تو بھلائی کی بات کہے، جی ورنہ پھر وہ خاموشی رہے. نبی کریم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور پھر بزرگوں نے اس کو اپنایا اور اپنے اپنے اوقات میں اپنے اپنے افراد یا اپنے اپنے مریدین کے سامنے، اپنے اپنے شاگردوں کے سامنے حسب حال اس بات کو رکھا. صوفیہ کی نصیحتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو تین باتیں بڑی واضح طور پر منہج صوفیہ کہلاتی ہیں. ایک تقلیل کلام، گفتگو کم کرنا. صحیح. دوسرا تقلیل منام، کم سونا. اور تیسرا تقلیل طعام، جی کم کھانا. صحیح. تین باتوں پر عمل ہو گیا نا واہ تو فرمایا جاتا ہے کہ جس نے ان تین باتوں پر عمل کر لیا اس پر حکمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، واہ واہ. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں. کم بولا، کم کھانا اور کم سونا. زبردست. فی زمانہ آپ دیکھ لیجئے. اچھا یہ کم بولنا کیوں ہے؟ کیونکہ آخرت میں جواب دہی کا خوف دل میں رہے. جی. یہ کم سونا کیوں ہے؟ تاکہ سونا کم کر کے، جی، آرام کم کر کے عبادت کو زیادہ وقت دیا جائے. صحیح. ایسے ہی کم کھانا کیوں ہے؟ جی. اس لیے کہ میرے سکس پیک بن جائے. جی. صرف یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ کم کھانا اس لیے ہے کہ لوگوں کی بھوک کا احساس ہو سکے. اللہ کریم ہمیں کھانوں کی لذتیں، اس کی نعمتیں یہ بھی عطا فرمائے، لیکن بھوک کی نعمت سے بھی سرفراز فرمائے. یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کی طرف میں پھر آتا ہوں. جی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ بچے کو نماز کے لیے بیدار کرو اگرچہ وہ ایک ہی سجدے کے لیے اٹھے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا یہ وہ بات. فرامین ہیں جو نا لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے. واہ. ہم کہتے ہیں یار نماز تو پڑھے گا نہیں بچہ، بلا وجہ اس کی بھی نیند خراب ہوگی تو اٹھا بھی نہیں. سونے کی ہی اس کی عادت پڑی رہتی ہے، پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ نماز فرض ہونے کی عمر اس کی ہو جاتی، لیکن وہ نماز کی طرف آ ہی نہیں رہا ہوتا. کیونکہ بچپن سے ہی ہم نے یہ سمجھایا ہوا ہے نیند خراب نہیں ہونی چاہیے. نیند تو تمہاری ایسی پکی ہو کہ کبھی خراب نہ ہو. جو نیند خراب ہو جائے تو بگڑ جاؤ، کوئی بیچ میں اٹھا دے تو آپ بگڑ جاؤ. نہیں. اللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو سلامت رکھے. میں ایک مبلغ کو گفتگو کرتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بچوں میں سب سے زیادہ پیارا یہ بچہ ہے. کیوں بھائی یہ بچہ کیوں پیارا ہے؟ کہنے لگے کیونکہ یہ بچپن میں نا بہت روتا تھا.
بہت روتا تھا. حیرانی کی بات یار، یہ بچپن میں روتا ہے تو بچہ روتا ہے تو نیندیں بھی خراب کرتا ہے، رات کو سونے بھی نہیں دیتا، پریشانیاں ہی بڑھا رہا ہوتا ہے. یہ پیارا تو کہا کہ جب یہ روتا تھا نا رات کو اٹھ کر تو آنکھ تو کھل جاتی تھی، اس کے رونے کی برکت سے مجھے تہجد پڑھنا نصیب ہو جاتا تھا. واہ. یہ ذہن بھی تو بندے کا بنا ہو نا کہ رات کو اٹھنا ہے تو نماز پڑھ کے سونا ہے، رات کو اٹھنا ہے تو اب نیند نہیں آ رہی تو اسکرولنگ کرنی ہے، تو کوئی کلپ ہی دیکھ لے بندہ، تو کوئی مطلب اب تو موبائل ہی سب کا خیر خواہ بنا پڑا. حالانکہ جتنی بدخواہی اس نے ہمارے ساتھ کی ہے وہ بھی تاریخ میں لکھے جانے کے لائق ہے. لیکن بزرگان دین کا کیا طریقہ کہ بچے کو اٹھنے کی عادت ڈالی جائے، اس کو رات میں ذرا اٹھایا جائے، فرض نماز کے وقت اٹھایا جائے، ایک سجدہ ہی کرے بھلے. دیکھا مطلب میں یہاں پر دیکھا جاتا تھا جی کہ جیسے مسجد میں بچے آئے فجر پڑھنے جی تو وہ سو گئے، جی پہلی رکعت کے سجدے میں گئے ذرا، سو گئے. اب ابو جب جائیں گے مسجد سے تو اس کو اٹھاتے ہوئے لے کر جائیں گے. لیکن اب یہ حالات دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ آ ہی نہیں رہے فجر میں. جی اتنی مشکل بنی پڑی ہے. اللہ پاک عافیت فرمائے. تربیت تو اسی عمر سے کرنی پڑے گی نا. ایسے ہی ہے. دعوت اسلامی کی دینی ماحول کی آپ نے بات کی اور یوں بچوں کو شروع سے یہ ذہن دینا، مجھے اپنے استاد صاحب کی بات یاد آتی ہے. وہ ان کا بڑا بیٹا چھوٹا سا تھا، یعنی چنا منا بچوں میں وہ بڑا تھا، وہ چھوٹا عمر اس کی کم تھی جب. تو اب تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں، جوان بھی ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ شادی بھی ہو گئی ان کے استاد صاحب کے منع کی. تو استاد صاحب نے بتایا ایک دفعہ کہ میں جب فجر کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو ان کو میں اٹھاتا تھا، صحیح لازمی اٹھاتا تھا بچے کو، اور اس کو کہتا تھا بیٹا صرف ایک سجدہ کر دو، بس سجدہ کر دو. وہ روتا تھا، کچھ کرتا تھا، میں اسے مصلے پر لا کر کھڑا کرتا تھا اور کہتا بیٹا صرف ایک سجدہ کر دو، تم ایک سجدہ کرو بس، میں آپ کو آپ کے بستر پر چھوڑ دوں گا. کہا کہ میں نے اس کو یوں عادت ڈالی، وہ آتا تھا سجدہ کرتا تھا، سجدے میں ہی سو جاتا تھا. پھر اس کو اٹھانا اور لے کر جانا. کہ یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے کہ نمازوں کی عادت، کہ نمازوں کی عادت بن جائے، بچپن سے ہی عادت ڈالیں. بڑی پیاری توجہ خالد بھائی نے دلائی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نیند خراب نہ ہو جائے، نیند خراب نہ ہو جائے، اور نماز کے لیے ہم جی یہ چوٹ کرنے کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں، نیند خراب نہ ہو، آخرت بھلے خراب ہو جائے. جی بچے کی اچھی تربیت نہ ہو دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، عادتیں کتنی خراب ہو جاتی ہیں. نمازی بندے کی عادتوں میں بالکل فرق واضح ہے، اور بے نمازی جو افراد ہیں ان کی عادتوں میں فرق زمین و آسمان کا فرق ہے. اور یہ قرآن نے بیان بھی کر دیا، جو نماز ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. یعنی نماز تو وہ ہے کہ جو آپ کے بچوں کے کردار کو سنوارے گی. نماز وہ ہے کہ جو آپ کے بچے کے دنیا اور آخرت کو سنوارے گی. آج جو والدین پریشان ہیں کہ یوں ہو گیا اولاد یوں کر رہی ہے، یہ پریشانی کا سامنا، تو آپ نے نمازوں کا عادی بنایا ان کو دین کے ساتھ جوڑیں. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، بچہ ہمارا دین کے ساتھ جڑ جائے گا، آپ ٹینشن فری ہو جائیں گے بچے کے معاملے سے کہ یہ آپ کے ساتھ بد کلامی کرے گا، یہ آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا، یہ آپ کو اذیت دے گا، یہ آپ کو گالیاں دے گا. معاذ اللہ اس طرح کی بھی نافرمان اولادیں ہیں یا بے باک لوگ ہیں کہ جو والدین کو اس طرح سے ستا رہے ہوتے ہیں. آپ دین کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی. اور جوڑنا کب ہے؟ بچپن سے ہی آپ اس کو عادت ڈالیں گے. اور بڑا پیارے پیارے جملے ماشاءاللہ خالد بھائی نے ارشاد بھی فرمائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں بھی بہت پیاری پیاری. اللہ پاک سلامت رکھے، ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ابھی ہم چونکہ پیارے پیارے بچوں کی بات ہوئی ہے، آئیے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. جی میرا نام ارشمان ہے، میں واقعات میں رہتا ہوں. آج کے سوال کا جواب: ایمان کی دو اقسام ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان فاطمہ ہے، میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. ایمان مفصل، ایمان مجمل. میرا نام ستارہ کلیم ہے. ایمان کے بیان کی دو قسمیں ہیں اور وہ یہ ہے: ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل. آج میں آپ کو ایمان کی دو صفتیں سناؤں گی: ایمان مجمل اور ایمان مفصل. میرا نام محمد الیاس عطاری ہے. ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ جواب: ایمان کے بیان کی دو قسمیں ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل. ایمان مجمل دوسری ایمان مفصل. ایمان کے بیان کی دو قسمیں ہیں. نمبر 1
ایمان مجمل، نمبر 2 ایمان مفصل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ میرا نام سمیع علی ہے، میں شاہپور صدر سے بات کر رہا ہوں۔ ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 امام مجمل، نمبر 2 امام مفصل۔ میں آج آپ کو ایمان کے بیان کی 2 قسمیں بتاؤں گا، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ میرا نام اروا حسن ہے۔ ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں، ایمان مفصل، ایمان مجمل۔ ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ صحیح بچے ہیں، اپنا اپنا انداز ہے بھائی، بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر میں سوال کیا ہے، جواب کیا ہے، آئیے ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں۔ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سی ہیں؟ ایمان کے بیان کی کتنی قسمیں اور کون سی ہیں؟ اس کا جواب ہے ایمان کے بیان کی 2 قسمیں ہیں، اور وہ یہ ہیں، نمبر 1 ایمان مجمل اور نمبر 2 ایمان مفصل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کی کچھ کالز، کچھ SMS، کچھ کمنٹس انشاءاللہ ہم لیں گے۔ آئیے پہلے کال لیتے ہیں۔ محمد احتشام اتاری خانیوال سے، ماشاء اللہ مدنی چینل کا کچھ پروگرام کھلے ہیں، صلی اللہ کہتے کہتے کیا بات ہے اس پروگرام کی۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے یہ والی نعت سنا دیجئے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ اگلی کال۔ حافظ غلام مرتضی تاری میاں والی چوارس کریندا پیاں۔ ثاقب شاہ صاحب کی حال ہے تھوڑا؟ شاہ صاحب اے جیاں شعر سنا دیو جہندے وچ لفظ قدسی آندا ہووے۔ کرسی آتا ہو، قدسی، کرسی بولے، اچھا قدسی، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرا جواب درست۔ سبحان اللہ۔ عدنان بھائی نے تو کہا نہیں ہے، وگرنہ عدنان بھائی تو کہہ دیتے آپ کا جواب درست ہے۔ بالکل درست ہے جی آپ کا جواب۔ جزاک اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ محمد فیصل اتاری پنجاب دے شہر جناوالا وچوں۔ شاہ صاحب تہاڈا پروگرام ماشاءاللہ مدینہ مدینہ۔ وقار بھائی اج بڑے دنوں بعد تشریف لائے نے تے انہاں اگے ساڈی گزارش ہے کہ سانو اعلی حضرت دا کلام سنا دیو، نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا۔ کیا بات ہے جی تہاڈی، اللہ پاک تسانوں بھی سلامت رکھے اور اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد سلیم ہے، تو نعت سنا دیجئے۔ اے موت سحر جا میں مدینے سے جانواں۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال۔ میرا نام زین ہے، میں اکاڑا سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے حاجی والا اسلام نازل کربلا کے جان نثاروں کو سلام۔ کیا بات ہے جی، کچھ کمنٹس میسیج لے لیتے ہیں جی۔ میسیج ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد امجد رضا میسیج کر رہے ہیں جی، کہہ رہے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، موضوع بھی بہت پیارا ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کلام انہوں نے سننا ہے، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے۔ اچھا وقار بھائی پلیز یہ کلام سنا دیں، آ مینڈا ڈھولا کراں بیٹھ زاری۔ ویسے وقار بھائی آپ تو جب آتے ہوں گے یہ کلام کی تو فرمائش لازمی آتی ہوگی۔ جی جی الحمدللہ آتی ہے نا؟ جی جی اکثر میں نے دیکھا ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو اس کلام کی فرمائش۔ خیریت آپ سے یہ کلام کیوں زیادہ سنا جاتا ہے؟ یہ تو جن کو کلام بھی خواجہ غلام فرید صاحب کا ہے، اللہ کے ولی ہیں، کیا بات ہے، سرائکی کا کلام ہے، ہوتا ہے سرائکی زبان والی فرمائش کرتے ہوں گے۔ واہ واہ، میٹھی زبان ہے، نہیں دوسرے بھی کرتے ہوں گے ویسے جو سننے میں تو لوگوں کی مرضی ہے نا، لوگ سنتے ہیں تو وہ بتائیں گے نا، لوگوں کو اچھا لگتا ہوگا۔ اچھا جی جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ چلیں جی، اچھا جی مدثر بھائی ہیں حالہ سندھ سے، کہہ رہے ہیں جی ثاقب بھائی آپ کیسے ہیں جی؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، ثاقب بھی خیر و عافیت سے ہیں۔ نعت خان بھائی سے گزارش ہے زمین میلی نہیں ہوتی یہ کلام سننا ہے۔ اچھا جی آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم، کلام سننا ہے، مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے۔ کیا بات ہے۔ ماجد بھائی ہیں ملتان سے، کہہ رہے ہیں جی بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے، حوصلہ افزائی فرمانے کا، میری جو حوصلہ افزائی فرمائی، اللہ پاک پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کو افزائی اپنی شادی ہمیں بھی خوشی ہوگی، بس یہ ادھر تک ہی رہنے دینا جی، ٹھیک ہے۔
بہت شکریہ البتہ آپ کا. اچھا جی کہہ رہے ہیں جی یہ کلام سنا دیں اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. واسع بھائی گوجرا سے ہیں. کیسے ثاقب بھائی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی واسع بھائی, اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. کلام سننا ہے نسیمہ جانب بطحا گزر کن. واہ. وقار بھائی کی آمد مرحبا. آ مینڈا ڈھولا اس کلام کی فرمائش انہوں نے کی ہے. اچھا جی میسیج ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی؟ الحمدللہ رب العالمین علی احسانہ. یا رسول اللہ انظر حالنا. یہ کلام سننا ہے. میرا مولا حسین ہے. سید نے کربلا میں. یہ کلام بھی سننا ہے. میرا بادشاہ حسین ہے. اچھا قصیدہ بردہ شریف کے حوالے سے بھی ہمیں کہا گیا ہے. اللہ پاک آپ سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. وقار بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کچھ کلام شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے. جی وقار بھائی. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, مثل تو نشد پیدا جانا, مثل تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تورے سر سو, جگ راج کو تاج تورے سر سو, ہے تجھ کو شنگ دو سرا جانا, ہے تجھ کو شنگ دو سرا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, البحر ونبل موج طغى من بك سو طوفان, ہوش روب من بك سو طوفان, ہوش روب من بك سو طوفان, ہوش روب منجدار میں وہ بگڑی ہے ہوا, منجدار میں وہ بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا, موری نیا پار لگا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر, لم یاتی نذیرک فی نظر, انا فی آتش و سخاک اتم, اے گیسوئے پاک ابر کرم, اے گیسوئے پاک ابر کرم, برسنہارے ریم جم ریم جم, برسنہارے ریم جم ریم جم, دو بوند ادھر بھی گرا جانا, دو بوند ادھر بھی گرا جانا. لم یاتی نذیرک فی نظر, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. سونا مدینے والا دکھیاں
سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرض دی دوا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ذکر رسول کر کے دل اپنا شاد کر لیں مشکل بڑے کوئی سونے نو یاد کر لیں نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ ٹل جاندی ہر بلا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ڈولا کراں بیٹھی زاری میں ڈولا کراں بیٹھی زاری میں مکتی مقام میں مکتی مقام تو جتے میں ہاری میں ڈولا کراں بیٹھی زاری میں ویکھا میرا یار نہ ویکھے جنا ویکھا او ویکھے ایڈ بخت کتھوں میں لے آواں میڈ ویکھن دے وچ ویکھے یار تا تیرے اندر وسدا او تینوں ایویں پین پلیکھے غلام فریدا بوہے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے غلام فریدا بوہے یار دے مریے غلام فریدا بوہے یار دے مریے او پاویں ویکھے یا نہ ویکھے ڈولا کراں بیٹھی زاری ہر ویلے تاکا یار دیاں میں بیٹھی رو رو راگ اڈاواں فالاں پاواں میں تاکا سدھ بھیجاں میں ڈتھی گیا حال بیمارا تے یار بنا یار بنا یار بنا ہن جیون کوڑے میرے اندر
درد ہزاراں غلام فریدا میں تے ایویں روواں جویں بچھڑیے کونج کتارا تن تندور ہڈاں دا بالن او اسی ہاواں نال تپایا کپ کپ ککیاں پیڑے کیتے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہاڈی من دا سالن او اسی ہاواں نال تپایا غلام فریدا میں تا ساری تیری تینوں اج اعتبار نہیں آیا میں مکدی مقاماں میں مکدی مقاماں تو جتے ہو میں ہاری میں ڈھولا کراں بیٹھی کیا بات ہے وقار بھائی آپ کی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں چاہوں گا منقبت کے بھی کہا گیا ہے، ایک شعر آپ منقبت کا سنا دیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا جن کے بھائی کو زہر پلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تمہیں سلام میرے حسین تمہیں سلام السلام یا حسین السلام یا حسین۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتاب کا سیگمنٹ ہے کتاب کا تعارف۔ آج کون سی کتاب کا تعارف ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ عدنان بھائی ہمیں اس کتاب کا تعارف بھی کروائیں گے۔ جی عدنان بھائی۔ ماشاءاللہ۔ آئینہ قیامت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بھائی جان حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی لاجواب اور بڑی بے مثال کتاب ہے، جس کے بارے میں خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، رفعت، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، کمالات یہ بھی اس میں ہیں۔ پھر جو میدان کربلا کا جو واقعہ ہے، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر مکہ پاک سے مدینہ طیبہ چھوڑنا، مکہ پاک آنا، اور پھر یہاں سے کربلا معلیٰ جو ہے وہ جانا، یہ سارے کے سارے احوال۔ اسی طرح وہ جو جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، یہ جو شعر، اور پھر اس کے بارے میں سوال جو تھا، اس کے اندر ایک عنوان ہے کوفیوں کی بے وفائی۔ تو یہ کوفیوں کی بے وفائی صفحہ 43 پر ہے، تو اس کو بھی آپ یہاں سے ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو یزیدیوں کا انجام
شہادت حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہوا، عام طور پر لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں۔ اسی طرح عاشورہ کے جو فضائل ہیں وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہیں، اور بہت کچھ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو لشکر کے رفقا ہیں ان کا صبر، استقلال، ان کی شجاعت، بہادری کی جو بے مثال داستان ہے، اس کو بڑے جامع اور مختصر انداز میں اور انتہائی مستند انداز میں مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصنیف فرمایا ہے۔ بے مثال کتاب ہے، اور ہدیہ بھی جو ہے وہ کم ہے، یوں اس اعتبار سے کہ 98 2 کم 100 صفحات ہیں اور 100 روپے اس کا ہدیہ ہے۔ تو آپ مکتبۃ المدینہ سے جو ہے اس کو خرید فرما سکتے ہیں، آن لائن جو ہے وہ اس پر بھی آرڈر کر کے آپ بذریعہ کال اس کو جو ہے وہ اپنا گھر پر منگوا سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ کتاب اور اس طرح کی جو دیگر اور کتابیں ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے فضائل و کمالات پر، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ میں انہیں پڑھنے کی، اور گھر میں ہوگی تو اس کے بے شمار فائدے ہیں، خود بھی پڑھیں گے آپ، بچوں کو سنائیں۔ ان دنوں میں ایک ذہن بنا ہوتا ہے لوگوں کا پڑھنے کا، تو اس کتاب سے جو ہے وہ پڑھ کے اپنے بچوں کو بتائیے، جو واقعہ کربلا ہوا مستند سنیں گے، درست معلومات ان تک پہنچے گی، تو یہ بہت بہترین۔ کیا بات ہے جی۔ گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر نمبر دیکھ رہے ہیں 0313113978، اس نمبر پر آپ کال کیجئے، انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کے پاس مکتبۃ المدینہ کی کتب رسائل انشاءاللہ آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ اچھا عدنان بھائی، میں چاہوں گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھی ہوا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نصیحتیں ہیں اس پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو نصیحت کا مبارک انداز ہے، اگر ہم اس پر غور کریں تو آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی نصیحت فرمائی ہے اور اپنے فرامین کے ذریعے بھی نصیحت فرمائی ہے۔ عمل کے ذریعے جو آپ کی نصیحتیں ہیں وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا میدان کربلا میں مصائب، آلام، آزمائشوں پر صبر ہے، یہ آپ کی وہ نصیحت ہے جو آپ نے اگرچہ اپنے پیچھے اپنی بہن کو، اپنے عزیز و قارب کو، اور پیچھے رہ جانے والی جو خواتین تھیں ان کو بھی فرمائی تھی، صراحتاً بھی فرمائی کہ مصائب و آلام پر جو ہے وہ صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور خود آپ نے اپنے عمل کے ذریعے بھی ہمیں صبر کر کے اللہ کی رضا پر راضی کیسے رہا جاتا ہے، آپ نے یہ ہمیں درس اور سبق ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے تھے یقین رکھو نیکی تعریف کرواتی ہے اور اجر دلاتی ہے۔ جو بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے خیر اور بھلائی یوں رکھ دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر اس کے لیے نیک کلمات، خیر کے کلمات، اچھی خواہشات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی زبان پر جاری کر دیتا ہے، اور اجر و ثواب جو ہے وہ یقیناً ہے ہی ہے۔ بندے کو چاہیے نیکی اللہ کے لیے کرے، ضمناً یہ سارے کے سارے اجر و ثواب جو ہے وہ اس کو اللہ کریم عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا جان لو کہ ضرورت مند لوگوں کا تمہارے پاس آنا بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ ضرورت مند لوگوں کا تمہارے، اور آیا اسی کے پاس جاتا ہے جس سے ضرورت پوری ہونے کا بندے کو یقین ہو اور جس سے امید ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں لہٰذا نعمتوں سے بیزار مت ہونا، کہیں وہ زحمت نہ بن جائیں۔ لوگ آ رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرچ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے اللہ کریم نے جو مجھے دیا ہے میں لوگوں پر خرچ اس لیے کرتا ہوں، اگر میں ڈر اس بات کا ہے میں اگر لوگوں سے روک لوں گا تو اللہ کریم یہ خیر مجھ سے نہ روک لے گا۔ تو یہ لوگوں کی طرف آنا ہے، اگر کوئی اپنی ضرورت لے کر آپ کے پاس آ رہا ہے اور آپ سے خیر کی امید رکھتا ہے تو اس کو اللہ کی نعمت شمار کریں، لوگوں کے کام آئیں، خیر اور بھلائی جو ہے وہ لوگوں کو پہنچانے والے بنے، انشاءاللہ الرحمن اس میں برکت ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں جو سخاوت کرتا ہے، اللہ اکبر، وہ سردار بن جاتا ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے وہ سردار بن جاتا ہے، اور جو بخل سے کام لیتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ اب دیکھ لیں سرداری چاہیے، ذلت و خواری چاہیے، اس گھرانے کا یہ انداز ہے، یہ خود بھی سردار ہیں اور ان کے تو غلام بھی سردار ہیں۔ تو بندہ مومن کو چاہیے کہ سخاوت کو اپنا شعار بنائے، اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کو حرز جاں بنائے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتے ہیں اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے میں جلدی کرے گا، جو اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرنے میں جلدی کرے گا کل یعنی بروز قیامت
جب اس پر اعمال پیش ہوں گے تو وہ اس میں یہ عمل بھی موجود پائے گا. یہ جو جلدی کرنے کا ہے نا, خیر اور بھلائی بندے تک پہنچ جائے, مسلمان بھائی تک جو ہے وہ جلد از جلد میں خیر اور بھلائی والا معاملہ اس تک پہنچا دوں, اس کی جو ضرورت ہے اس کو پوری کر دوں. یعنی وہ جو کام کر رہا ہے وہ ایک جدا نیکی ہے, یہ جو جلدی کرنا ہے یہ ایک الگ نیکی ہے. فرماتے ہیں اس کا اجر و ثواب بندہ آخرت میں پائے گا. پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اچھائیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کیا کرو. اچھائیوں میں, نیکی کے کام میں, بھلائی میں, اور مفت کا ثواب حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کیا کرو. نیکی کے اندر مسابقت, ایک دوسرے سے بڑھنے کا جذبہ جو ہے یہ بھی نیکی ہے. تو فرمایا یہ جو مفت کی نیکی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, اس کو بھی اختیار کرنا چاہیے بندے مومن کو. فرماتے ہیں کسی کے ساتھ کیسی ہی بھلائی کی جائے اگر وہ شکر گزار نہ بھی ہو تو اللہ پاک اس کی طرف سے بدلہ عطا فرمائے گا, بے شک وہ عطا کرنے اور بدلہ دینے میں عظیم ہے. پھر فرماتے ہیں لوگوں میں بڑا سخی وہ ہے جو ایسے شخص کو نوازے جسے نوازے جانے کی امید ہی نہ رہی ہو. بندہ مایوس ہو گیا, کوئی میری مدد ہی نہیں کرتا, کوئی میرے پاس ہی نہیں آتا, فرمایا اس پر خرچ کرنا, اس کے کام آنا, اس کو جو ہے وہ دینا, یہ لوگوں میں سب سے بڑا سخی ہے. کیا بات ہے. پھر فرماتے ہیں لوگوں میں بہترین معاف کرنے والا وہ ہے جو بدلہ لینے کی قدرت و اختیار کے باوجود معاف کر دے. لوگوں میں زیادہ ملنسار وہ ہے جو ان سے بھی میل جول رکھے جو اس سے تعلقات توڑ بیٹھے ہوں. یہ ہے نیکی اور بڑی نیکی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی. اس رشتہ دار پر خرچ کرنے کو دگنا اجر کا حقدار قرار دیا, زیادہ اجر و ثواب کا حقدار قرار دیا جو ناراض ہے اور اس پر بندہ خرچ کر رہا ہے. اور اسی طرح ایسے افراد جو تعلق توڑنے والے ہیں ان کے ساتھ بھلائی کا, جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے فرامین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ایک اور آخری بات بہت پیاری, فرماتے ہیں کہ جو شخص رضائے الہی کی خاطر اپنے بھائی کے ساتھ بھلائی کرے اللہ پاک اس بھلائی کے بدلے اس وقت اسے کافی ہوگا جب وہ خود ضرورت مند ہوگا, اور آخرت میں ہر بندہ ضرورت مند ہوگا, اور اس کی ان دنیاوی آزمائشوں کو ختم فرما دے گا جو اس سے بھی بڑی ہوں گی جو اس کے بھائی پر آئی تھی. اس لیے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھلائی کرنے والے بنے, خیر خواہی کرنے والے بنے. اس کا بھلا تو آپ کر ہی رہے ہیں, ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس وقت کام آئے گا جب آپ ضرورت مند ہوں گے, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی آزمائشوں سے بچائے گا, ختم کر دے گا ان آزمائشوں سے جو اس بھائی کی چھوٹی آزمائش سے آپ نے اس کو دور کیا ہے, اللہ اس سے بڑی آزمائشوں سے آپ کو محفوظ. کیا بات ہے. ہم مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کہ ابھی جتنی ہستیوں کا ذکر ہوا, مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنی ہستیوں کی ذکر ہوا, جتنی نصیحت ہیں, ان نصیحتوں کو اگر آپ دیکھیں نا, ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں کی بھلائی کو ہی ذکر کیا گیا. میں چاہوں گا چند نصیحتیں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ ہم بچوں کی ویڈیوز کی طرف آئیں گے. جی. عبادت و تقویٰ کے پیکر حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی شاہ صاحب زندگی کا ہر پہلو, ہر لمحہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ ہے. آپ کی بڑی پیاری نصیحتیں ہیں, اس میں سے چند فرامین سنتے ہیں. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ دنیا میں سخی لوگ سردار ہیں جبکہ آخرت میں علم والے اور فضل والے سردار ہوں گے, کیونکہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. اسی طرح نمبر 2 پر آپ نصیحت فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تقسیم کاری ہے اس پر راضی رہنا یہی سب سے بڑا غنا ہے. جو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو گیا تو گویا کہ وہی اصل میں غنی ہے. اسے چاہیے کہ وہ شکوہ نہ کرے کہ یار اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, میرے پاس کم ہے, تو اس طرح نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تقسیم فرمائی ہے اس پر راضی رہنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے. آخری نصیحت حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن 3 آنکھوں کے علاوہ ہر آنکھ پریشان ہوگی. اللہ اکبر. تو پوچھا گیا کہ وہ کون سی آنکھیں؟ فرمایا نمبر 1 وہ آنکھ کہ جو اللہ پاک کے راہ میں جاگتی رہی, نمبر 2 وہ آنکھ جو اللہ پاک کے خوف کی وجہ سے روتی رہی, نمبر 3 وہ آنکھ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حرام کردہ کام سے دنیا میں بچتی رہی. فرمایا یہ 3 آنکھیں جو ہیں اللہ رب العزت کل بروز قیامت انہیں پریشان نہیں
فرمائے گا. اس کے علاوہ ساری آنکھیں جو ہے پریشانی کی حالت میں گزریں گی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے, دنیا میں بھی عافیتیں مقدر ہو جائیں, قبر میں بھی, حشر میں بھی, آخرت میں بھی. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. بچوں کو کچھ ویڈیوز ہیں, آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل، ایمان مفصل، ایمان مجمل. میرا نام محمد یوسف ہے. ایمان کی 2 قسمیں ہیں, ایمان مفصل، ایمان مجمل. میرا نام سارا فاطمہ ہے. میں آج آپ کو ایمان کی قسمیں سناؤں گی, ایمان مفصل، ایمان مجمل. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کل کا سبق دیکھ لیتے ہیں. کل جو پیارے پیارے بچوں کی آپ نے ویڈیوز بنا کر بھیجنی ہے, کل کا سبق کیا ہے دیکھتے ہیں. جی, ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ ایمان مجمل کسے کہتے ہیں؟ جواب کی طرف بھی بڑھتے ہیں. ایمان مجمل ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں. ایمان کے اجمالی یعنی مختصر بیان کو ایمان مجمل کہتے ہیں. اسے آپ نے کل ویڈیو بنا کر بھیجنی ہے. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. میں چاہوں گا خالد بھی آخر میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ نصیحتیں شامل کر لیتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو دوسرے کے مال پر نظر رکھتا ہے جی وہ فقر کی حالت میں مرے گا, اللہ اکبر, محتاجی کی حالت میں مرے گا. لہٰذا بندے کو تقسیم الہی پر راضی رہنا چاہیے. ایسے ہی ایک موقع پر نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوسرے کے عیبوں سے پردہ ہٹانے والے کے اپنے عیب ظاہر ہو جاتے ہیں. بغاوت کی تلوار بلند کرنے والا اسی تلوار سے قتل کر دیا جاتا ہے, اور کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودنے والا خود اس میں جا گرتا ہے. فرماتے ہیں بے وقوفوں کی صحبت میں بیٹھنے والا حقیر و ذلیل ہوتا ہے, جبکہ علماء کی صحبت اختیار کرنے والا عزت پاتا ہے. اور جو برائی کے مقام پر جاتا ہے پھر اس پر برائی کی تہمت بھی لگائی جاتی ہے. ایسے ہی جیسے پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ بندے کو کم بولنا چاہیے. جی, امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر عیب لگانے سے بچو, ورنہ وہ تم پر عیب لگائیں گے, اور فضول باتوں سے بچنا, ورنہ ان فضول باتوں کی وجہ سے عزت میں کمی ہو جائے گی. یہ نصیحتیں وہ ہیں کہ بندہ واقعتاً ان کو اگر اپنا لے جی تو معاشرے میں اس کا اسٹیٹس بحال ہو سکتا ہے. جی, جس کا تباہ ہو گیا ہو اس کا بحال ہو سکتا ہے, اور جو چاہتا ہے کہ میرا بلڈ ہو جائے, میرا اسٹیٹس بن جائے, میں لوگوں میں معزز ہو جاؤں, وہ ان نصیحتوں پر عمل کرے. میرے خیال سے آج کے سلسلے میں ان بزرگوں کی تمام ہی جن نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیا گیا, سب کی نصیحتیں جتنے جتنے الفاظ بیان کیے گئے, اگر اس پر عمل کرنے کی نیت سے ہم آگے بڑھیں اور اب زندگی میں یوں کر لیں کہ اب اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے, تو انشاءاللہ واضح طور پر بدلاؤ ہماری زندگی میں آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی طرف, اس کی عبادت کی طرف بھی بڑھیں گے, اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہماری نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی, اور گناہ جو ہے اللہ نے چاہا وہ ختم. انشاءاللہ انشاءاللہ. امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دو نصیحتیں میں عرض کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں 3 اعمال سب سے زیادہ مشکل ہیں. کون سا؟ ہر حال میں اللہ پاک کا ذکر کرتے رہنا, دوسرا ہے اپنے آپ سے انصاف کرنا, اور تیسرا ہے ضرورت مند مسلمان بھائی کی مالی مدد کرنا. لیکن جو یہ خوش نصیب کر لے اس کا تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم کثرت سے اللہ پاک کا ذکر بھی کریں, انصاف کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے, اور ضرورت مند مسلمان بھائی کی مدد کریں. ایک اور بڑی پیاری آپ کی نصیحت ہے, کہتے ہیں اللہ پاک کو سب سے زیادہ جو محبوب عمل ہے, اللہ کو جو پسند ہے, وہ کیا ہے؟ کہا اللہ پاک سے مانگنا, اللہ سے سوال کرنا, یہ اللہ پاک کو بہت پسند ہے. اور فرمایا قضا کو دعا ہی سے ٹالا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. آگے فرماتے ہیں سب سے زیادہ جلد حصول ثواب کا باعث بننے والا عمل صلہ رحمی کرنی ہے, رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلق جوڑنا ہے, اچھائی کرنی ہے. کہا کہ جلد حصول ثواب کا باعث ہے یہ عمل, اور سب سے زیادہ جلد سزا کا سبب ہے وہ کون سا عمل ہے؟ کہا کہ بغاوت اور سرکشی. کہتے ہیں کہ بغاوت اور سرکشی یہ ہے وہ کہ جو جلد
سزا تک پہنچائے گا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آگے فرمایا آدمی کے عیبدار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں میں اس کے عیب دیکھے جسے خود میں دیکھنے سے اندھا ہو، اور لوگوں کو اس چیز کا حکم دے جسے خود سے دور نہیں کر سکتا، اور اپنے ہم نشینوں کو بلا وجہ تکلیف پہنچائے. اللہ پاک مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان تمام نفوس قدسیہ کے مزارات پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے. ان کے فیضان سے اللہ ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اللہ پاک مستفیض فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. کربلا کے جان ساروں کو سلام، یا حسین ابن مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام، آپ کے سب جان نثاروں کو سلام. بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی. سب حسینی پردہ داروں کو سلام، سب حسینی پردہ داروں کو سلام. اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی